بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پہلی 3 آیتیں اس میں آپ نے کیا سمجھا کہ مالک کون ہے. جب ہم سمجھ گئے کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے، پھر اس کے سامنے ایک انسان اپنی ہستی کو بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے وہ اتنی بڑی ذات ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، میں کروں کیا، اس سے کچھ مانگوں، کروں کیا، اس سے کچھ مانگوں. پھر وہ مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے وہ؟ اگلی آیت جو ہے اہدنا الصراط المستقیم. بیچ کی آیت جو میں نے چھوڑی ہے اس کے پیچھے بھی کچھ مقصد ہے، وہ انشاءاللہ لاسٹ میں ہم لیں گے کیا مقصد ہے انشاءاللہ. پھر وہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. جب ایک بڑی ذات کے سامنے انسان آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو. فار ایگزامپل کہ اگر ملک کا کوئی بادشاہ ہے، کوئی کنگ ہے، کوئی ملکہ ہے، آپ اس کے پاس جاتی ہیں، وہ آپ کو بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے کہ مانگو، تمہیں کیا مانگنا ہے. تو اس سے آپ یہ کہیں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے نا، یہ اتار کے دے دیجئے مجھے. تو آپ نے اس بادشاہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اور بادشاہ آپ سے کہے گا یہ گھڑی تو آپ خود بھی خرید سکتی ہیں. مجھ سے مانگنا تو کوئی وزارت مانگتے، کوئی بڑی چیز مانگتے. یعنی اصل بات یہ ہے کہ ہم اصل میں اس کی اہمیت کو نہیں پہچان پاتے. جب ہم اپنے رب کے در پر آتے ہیں نا، وہ تو خیر دنیا کا معاملہ ہے، لیکن جب انسان رب کے در پر آتا ہے تو وہاں تو اس کو چھوٹی بڑی چیز سب مانگنی ہے. لیکن جب ایک انسان کو اللہ کی قدر آتی ہے نا، تو وہ کہتا ہے رب بس مجھے ایک نعمت دے دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس ایک نعمت دے دے. کیونکہ جب یہ مل جائے گی نا تو دنیا میں ہر نعمت میرے لیے تحفہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت کی نعمت. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے جب آپ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو پھر اس کے بعد زندگی میں خیر ہی خیر آ جائے گی آپ کے. اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو ہدایت عطا کر دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس خیر سے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے. اب آپ سوچیں گے یہ کیا بات ہو گئی، کیوں مانگے؟ تو ہدایت آپ کو پتہ ہے ایک میجک اسٹون ہے. میجک اسٹون ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ لگے گا نا تو لوہا سونا بن جاتا ہے. جیسے آپ نے کبھی سونے کی چھڑی کا نام سنا ہوگا. مثلا دیکھیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں آپ کو کیا نعمتیں ملتی ہیں. اگر آپ اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں، ایک اولاد کی نعمت آپ کو ملی، مگر اس بات کی آپ کو ہدایت نہیں ہے کہ اس کی پرورش آپ کو کیسی کرنی ہے، تو وہ اولاد تو آپ کے لیے وبال بن جائے گی. آپ کے پاس مال ہے پر آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس مال کو خرچ کیسے کرنا ہے، تو وہ مال تو آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا. آپ کے پاس گاڑی ہے لیکن آپ کو چلانی نہیں آتی ہے، آپ کو اس چیز کی ہدایت نہیں کہ اس کو چلانی کیسی ہے، تو حادثہ ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے. دیکھیے ہدایت سے آپ کیا سمجھ رہی ہیں، کیا سمجھیں؟ ہدایت یہ کہ ایک صحیح سمجھ، ایک صحیح بوجھ، اور آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں اس کا استعمال مجھے کیسے کرنا ہے. پھر یہ دیکھیے تو ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا تحفہ ہے. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا تحفہ ہے. آپ سے میں ایک درخواست کروں گی، ایک بات کہیں بھی آپ پھر شاید آپ کو ساری زندگی جو ہے نا وہ بات بھولیں گے نہیں. آپ ایک بات آپ کہیں لکھ لیجئے اس بات کو، اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں اس میں 3 میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے. دعا کی قبولیت کی جو صورت ہے 3 میں سے ایک ضرور ہوتی ہے. نمبر 1، فوراً اللہ تعالیٰ جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ فوراً عطا کر دیتے ہیں. اس کے بدلے میں نمبر 2 کیا ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی اس کے بدلے میں آنے والی کوئی مصیبت روک دی جاتی ہے، مطلب جھکا تو نہیں دیا جاتا ہے. نمبر 3، تیسری صورت جو ہے بہترین ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آخرت میں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ملیں گی. ہاں لیکن
سوائے ایک دعا کے، اور وہ ہے ہدایت کی دعا۔ جب بندہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے تو اس کے دعا کے ساتھ صرف اور صرف پہلا والا معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس کو وہی چیز عطا کر دیتے ہیں، وہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں گے کیوں، ایسا کیوں؟ تو وہ اس لیے کہ ہدایت کی ضرورت ہمیں اس دنیا میں ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہدایت ہمیں جو ہے وہ آخرت میں مل جائے، تو نہیں، آخرت میں تو ہدایت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل خود قرآن میں ہے۔ وہاں ہدایت کیا کریں گے آپ؟ وہاں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جنتی تو خود جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اس طرف کی رہنمائی کی، یہاں کا راستہ دکھایا، اس جنت کا راستہ دکھایا۔ وہاں تو شکر کا مقام ہوگا۔ یاد رکھیے، دنیا میں جب کسی نے ہدایت مانگی ہے نا تو اللہ نے اس کو ضرور عطا کی ہے، ضرور عطا کی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں ہدایت کے بدلے میں ہدایت نہ ملے تو دیکھیے کہ اللہ کا وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ کون سا وعدہ؟ کہ سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے 186 آیت نمبر میں کی ہے کہ جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ یاد رکھے کہ اگر آج تک مجھے اگر ہدایت نہیں ملی ہے تو میں نے اہدنا الصراط المستقیم صرف زبان کی نوک سے ہی کہا تھا، بلکہ دل سے نہیں مانگا تھا اس کو۔ یقین کریے، آپ مانیے اس بات کو کہ آج تک جس کو ہدایت نہیں ملی ہے تو رسمی طور پر وہ زبان سے ایسا کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جس نے ہدایت مانگی نا اس کو ضرور ہدایت ملے گی۔ اوکے، اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے اس بات کا جواب تو انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ میں جو ہے وہ ملے گا، وہاں جا کر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، لیکن یہاں اتنی سی بات یاد رکھیے، جب آپ کو اور مجھے ہدایت مل جاتی ہے، ہم ہدایت کے طلب و تڑپ رکھ لیتے ہیں۔ یعنی ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے اس بات کا کہ جس کو ہدایت کی تڑپ اور طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کی نعمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب ایک بندے کو کیسے جج کرے ایک بندہ کہ مجھے ہدایت مل گئی ہے؟ دنیا میں آپ کے لیے نعمتوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، پھر میری اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرنے لگتی ہے۔ جب آپ کی زندگی میں خوشیاں آنے لگے تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا ہے انشاءاللہ۔ اب آج کل دیکھیے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کتنا تڑپتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، میرے بچوں کو ہدایت دے دے، میرے پیرنٹس کو ہدایت دے دے۔ کیوں ان کو ہدایت نہیں ملتی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو خود کو تڑپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو تڑپ کے ساتھ اور طلب کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ جتنی جس کو تڑپ ہوگی، جتنی جس کو طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ ان کو ہدایت جو ہے وہ عطا کریں گے، ہدایت کی طرف رہنمائی کریں گے۔ تو آپ اور میں اگر خود کے لیے یا دوسرے کے لیے دعا کرتے ہدایت کی تو ذرا سا ہمیں اپنے جملہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے۔ یہ کہنے کے بجائے آپ یہ کہیں کہ اللہ اس کو ہدایت کی تڑپ اور طلب لگا دے، مجھے بھی ہدایت کی تڑپ اور طلب لگا دے۔ آپ جس کس کے لیے بھی تڑپتی ہیں کہ اس کو ہدایت ملے تو بس آپ اس طریقے سے دعا کریے۔ اب ذرا اس آیت پر بھی غور کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کو سمجھ بھی لیں انشاءاللہ۔ میں اور آپ دن رات کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ کب ہوا؟ جب پہلی 3 آیتیں ہم نے پڑھی، جب میرے اندر یہ جو اللہ کی بڑائی آئی، اس کو سمجھ کر ہم نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب سب سے بڑا ہے تو چلو ٹھیک ہے، کچھ مانگ ہی لیا جاتا ہے، اللہ سے کچھ مانگ ہی لیتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے اس سے ہدایت کی دولت مانگ لے۔ چلو اللہ سے ہم ہدایت کی دولت مانگ لیتے ہیں، ہدایت والوں کو راستہ مانگ لیتے ہیں۔ تو پھر بندہ جو ہے وہ ہدایت کا جب راستہ مانگ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے سب کچھ مانگ لیا۔ لیکن جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کہیں گے نا تو اللہ کو بڑا نہیں مان سکتے۔ پھر اللہ کو بڑا ماننے سے زیادہ کچھ فرق نہیں ہوتا ہے انسان کو کہ اللہ کو بڑا مانے یا نہیں مانے۔
اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں لیکن آپ ایک بات ضرور نوٹ کر لیں، تو شاید کہ ایک دن میں تقریباً 100 200 3 بار ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. جیسے کہ ہر فرض نماز کے بعد ہم 33 مرتبہ جو ہے تسبیحات جو پڑھتے ہیں، اس میں آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں کس سے 5 سے 5 وقت کی نماز میں، اور اس کے بعد جو کیلکولیشن نکلتا ہے وہ دیکھیے آپ. اور اس کے علاوہ ہم صبح اور شام کے اذکار کی دعاؤں میں جو کچھ بھی ہے اللہ اکبر کتنی بار ہم پڑھتے ہیں. کیا میں اور آپ اتنی بار اللہ اکبر کہہ کر اللہ کو بڑا ماننے لگتے ہیں؟ پوچھیے ذرا اپنے آپ سے. یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سوال، ایک غور و فکر کا مقام ہے. اچھا ٹھیک ہے، بڑا مان لیتے تو پھر بتائیے ذرا یہ نافرمانیاں کیوں ہوتی ہیں اللہ کی؟ کیوں پتہ ہے ہم کو؟ جب ہم کسی کو بڑا مانتے ہیں نا تو اس کا رعب ہم ہوتا ہے بہت ہمارے دل میں، ایک خوف، ایک ڈر آتا ہے ہمارے دل میں. آج اگر میں اور آپ انسانیت کو دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں کیا دکھتا ہے؟ کیا ہم اللہ کو زبان کی حد تک ہی بڑا کہتے ہیں، لیکن عمل میں تو بڑا کہتے ہی نہیں ہیں؟ کہ بڑا وہی ہوتا ہے جس کا دل میں ڈر ہوتا ہے. تو لہٰذا اب اتنا سب سننے کے بعد مجھے کیا فیلنگ آنی چاہیے؟ کیا فیلنگ آنی چاہیے؟ انی اصغر، کہ اللہ میں بہت چھوٹی ہوں. تو گویا کہ آپ یہ جو ایک آیت ہے بیچ میں جو میں نے چھوڑا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد سے میں نے کیا سیکھا؟ انی اصغر، اللہ میں بہت چھوٹی ہوں. و ایاک نستعین سے جو مجھے میسج ملا وہ ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. مجھے امید ہے کہ شاید آپ کو اس صورت کا میسج سمجھ آ گیا ہوگا. آ گیا؟ تو دیکھیے کہ یہ بندے اور اللہ کے، رب کے درمیان ایک کنورسیشن ہے. اگر ہم صرف فرض نماز کی بات کریں، دن میں 17 بار اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کال ملواتے ہیں، کال کنیکٹ کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس میں؟ آؤ مجھ سے باتیں کرو، آئیے باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں آئیے دل کی باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہم سے دن میں اتنی مرتبہ. پھر جب آپ اور میں اس کے اندر کھو جاتے ہیں نا، تو بندگی، غلامی، اطاعت، سبمیشن، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں لفظ غلامی کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت برا لگتا ہے نا، کوئی پسند نہیں کرتا ہے. دنیا میں غلاموں کے ساتھ غلامی کے نام پہ نہ جانے کیا کیا ہوا، اس لیے لوگ اس لفظ کو پسند نہیں کرتے ہیں. مگر یہ وہ واحد غلامی ہے بندے اور رب کے درمیان جو بہت خوبصورت لگتی ہے. آپ اس کو محسوس کر کے دیکھیے. آپ کسی غلام سے ذرا پوچھیں اس کے مالک کے بارے میں، کچھ نہ کچھ ضرور وہ کمی بیشی کرے گا، کچھ نہ کچھ اس کے دل میں جو کھٹک ہوگی اس کے مالک کے لیے وہ ظاہر کرے گا آپ پر. یہ واحد غلامی ہے جس میں بندہ اپنے مالک کی تعریفیں ہی کرتے رہتا ہے اور تھکتا نہیں ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں تو میرے رب کے لیے ہی ہے، میرے اس مالک کے لیے ہی ہے. اگر میں اور آپ سورۃ الفاتحہ کا ایسنس، اس کی خوشبو اپنی زندگی میں لے لیں تو ہماری زندگی، جو ہماری عبادت ہے نا، وہ جو ہے بہت میٹھی ہو جائے گی. کیونکہ عبادت کی روح اصل شکر ہے. آپ اس کو محسوس کریے، عبادت کی روح کیا ہے؟ شکر. آپ کی عبادت میں روح آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کے اندر شکر کا مادہ نہیں آئے گا. مجھے اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عبادت کی سب سے پہلی قسم دعا سکھائی ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں عبادت کی سب سے پہلی قسم دعا ہے. نمازوں میں وہ ملتا نہیں ہے ہمیں جو دعاؤں سے مل جاتا ہے. کب نماز ہماری روکھی ہوتی ہے؟ کب؟ جب ہم اس کی روح کو نہیں پکڑتے، روح کو نہیں پہچانتے. اگر آپ دعا کو سامنے رکھ کر نماز پڑھیں گی نا، تو ایک دن کی نمازیں آپ کے اور میرے دل کی دنیا بدل دے دی. دیکھیے آپ کر کے، جس طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے اس طریقے سے کریے. سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر نماز ادا کریے. اس دن کی نماز دیکھیے، آپ بولیں گے واہ آج کی میری نماز کیا نماز تھی. تو اس وقت آپ اور میں محسوس کریں گے کہ واقعی آج جو میری نماز تھی، اس سے پہلے کوئی بھی میری ایسی نماز نہیں تھی.
تو چلیے اس وقت آپ اور میں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سورۃ الفاتحہ کو میرے دل میں اتار دے، میں دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤں۔ اے اللہ مجھے تیرے ہونے کا یقین ہو جائے، تو میرے لیے جو کچھ کرتا ہے تو مجھے بھی تو بتا دے میں کیا کروں۔ یہاں سے ایک تحریف ملتی ہے آپ کو، اور اگر میں اور آپ یہ کہیں کہ سورۃ الفاتحہ سمجھ کر پورے قرآن کا پیغام میں نے لے لیا تو یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی۔ اگر آج کے بعد ہم میں سے اگر کسی کو موت بھی آ گئی نا تو یقین کریے کہ آپ نے پورے قرآن کا پیغام لے لیا، اور وہ پیغام ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے بندے بن کر جیو، اور اس کو مالک سمجھو، اور اس کے آگے جھکو، اور اس کے حکم پر چلو، اور اس دنیا میں ہدایت کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کتنی خوبصورتیاں آئیں گی آپ کے، پھر مجھے اور آپ کو ہدایت کے سفر میں چلتے ہوئے کوئی روک نہیں سکے گا۔ آگے دیکھیے آپ، ہمارا ہدایت کا سفر جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا ہے۔ جو یہ لفظ ہے نا صراط المستقیم، اگر آپ اس کو اپنے ایک مائنڈ میپ کے ساتھ دیکھیں گے نا تو یہ سیدھا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کبھی ہدایت کے سفر پر جائیں گی تو تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد وہاں کوئی نہ کوئی آپ کو رکاوٹیں، مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا، نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ۔ تو آپ کو خطرہ ہوگا کہ آپ وہاں سے پلٹ جائیں۔ اب یہاں پہ آزمائش ہے آپ کی، آپ پلٹتی ہیں یا اس سفر کو جو ہے آگے لے کر چلتی ہیں۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو خیال آ سکتا ہے کہ کیوں میں نے گروپ جوائن کر لیا، اس وقت یہ جتنے وقت میں یہ آڈیو سنوں گی کوئی دوسرا کام کر سکتی ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں، یہ آپ کے مائنڈ میں وسوسہ شیطان ڈال سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہدایت کے راستے کے لیے آپ کو جو بھی ارادہ یا فیصلہ کرنا ہے نا، وہ آپ ابھی اللہ کے کلام کو سنتے سنتے کریے، کوئی اچھی سی نیت کریے، کوئی اچھا سا فیصلہ کریے، کر لیجئے۔ کیا کریں گے آپ بتائیے؟ بہت اچھی نیت یہی کریے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ گروپ سے مجھے میسیج مل رہا ہے یا اللہ کے کلام سے کہیں سے بھی میں کوئی سا بھی میسیج لوں، مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا، میں تیرے راستے میں رکنے والوں میں سے نہ بنوں، میں پلٹنے والوں میں سے نہ بنوں، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز آخری بات کر کے میں اپنے بات کو پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اب سوچئے ایک اور نعمت آپ کے دامن میں آ گئی ہے، میرا سر اور جھک جانا چاہیے، یہ قرآن میری زندگی بن جائے، پھر آپ کی زندگی میں واقعی وہ خوبصورتی آئے گی جس کا آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ محسوس کر کے دیکھیے اس نعمت کو انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن مجید کی شروعات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتح نکلا ہے فتحہ سے، فتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز کو کھولنا۔ چونکہ قرآن کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے ہوئی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نام دیا ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کا پروننسیشن بھی آپ رائٹ کریے، یہ فاتحہ فاتحہ نہیں، سورۃ الفاتحہ۔ ابھی دیکھیے کہ یعنی حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بہت ہی زیادہ۔ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی حدیث میں بہت ساری جو ہے وہ فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ دیکھیے آپ کی، چونکہ یہ شروع میں اس لیے اس کا نام فاتحہ دیا گیا ہے، اور اس کے اور بھی یعنی حدیث میں اس کے اور بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ مثلاً ام القرآن، السبع المثانی، قرآن العظیم، الشفا بھی اس کا نام ہے، رقیہ وغیرہ وغیرہ، اس کے بہت سارے ایسے نام ہیں۔ اور ایک اس کا اہم نام ہے الصلاۃ، الصلاۃ، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ مراد سورۃ الفاتحہ جس کا نصف حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس کی رحمت، اس کی ربوبیت اور عدل و بادشاہ کے بیان میں ہے،
اور نصف حصہ جو ہے وہ دعا اور مناجات ہے جو کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ اس کو 2 حصوں میں ایسی تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ پہلا حصہ جو ہے بندہ جو ہے وہ اللہ کا مقام پہچانتا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بندہ اپنی حیثیت پہچانتا ہے کہ رب تعالیٰ کی نظر میں میری کیا حیثیت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی جیسے کہ شروعات میں ہی، اور آپ کو حیرانگی ہوگی اپنے بارے میں جان کر یہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارا کیا تعلق ہے اس سے، کہ شاید ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن کی سب سے پہلی جو آیت ہے وہ کون سی ہے۔ میرے ہر لیکچر میں جو ہے سب سے پہلا سوال اسٹوڈنٹ سے یہی ہوتا ہے میرا کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے۔ آپ بھی غور کریے گا اور انشاءاللہ آپ مجھے جو ہے وہ جواب دے سکتی ہیں میرے پرسنل نمبر پر انشاءاللہ۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایسے بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کی، اتنا وقت نہیں ہمارے پاس کیونکہ بہت زیادہ تفصیل میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گی۔ ہاں لیکن اس کی جو ہے مین مقصد جو ہے اس کے آپ جو آپ اس میں ترجمہ وغیرہ ہے اس پہ زیادہ دھیان دیجیے تو وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ وہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں دیٹ مینس اٹس اے کامن سینس کہ میں کسی چیز کی شروعات کرنے جا رہی ہوں، اس لیے میں جو اللہ کا نام لے رہی ہوں۔ اور یہ دیکھیے کہ اس میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگ اس طریقے سے ترجمہ تو کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، لیکن شروع کے لیے اس میں ابتدا ایسا کوئی لفظ نہیں ہے اس آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ تو جب وہاں پہ نہیں ہے تو ہم نہیں اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کچھ بھی انکریمنٹ کر سکتے ہیں، اضافہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے بالکل ٹو دا پوائنٹ ایک دم بالکل آیتوں پر ہی دھیان دیتے ہوئے جو ترجمے کو دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی اس صفت کو محسوس کر کے دیکھیے آپ۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان کا، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد، اب دیکھیے اب تمام کے لیے یہاں پر کوئی تمام کے لیے جو ہے الفاظ نہیں آیا ہے، شروع میں جو یہ ال ہے یہ مجھے تمام کا کانسیپٹ دے رہا ہے، تمام کا مفہوم دے رہا ہے۔ اور حمد ہمیں پتہ ہے تعریف کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنا بہت آسان ہے، آپ تھوڑی سی توجہ اگر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ تمام تعریفیں، اب یہ دیکھیے کہ شروعات اللہ کے کلام کی حمد سے ہو رہی ہے۔ آپ اس کی خوبصورتی کو محسوس کریے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر سے اپنے کلام کا جو ہے آغاز کیا ہے، اور اس بات کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں کہ انسان غور کرے اپنے اوپر کہ آج اس کا شکر واقعی میرے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے۔ وہ رہ تو رہا ہے میری دنیا میں نے اس کو زندگی دی، وہ کیا میرا شکر ادا کر رہا ہے؟ اور جب بندہ پوری توجہ سے اللہ کو یہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بہت پیار سے متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک پیار کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ارے یہ میرا بندہ میرا شکر کر رہا ہے، اور اس سے آگے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شکر اس اللہ کا، اس اللہ کے لیے تمام شکر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالتا ہے۔ وہ ہمیں نہیں پتا کتنے جہان اللہ نے بنائے ہیں، تو اس کا اس طریقے سے ترجمہ کرنا کہ دونوں جہانوں کا رب، اٹس اے رانگ، ایسے ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ میرا تو ایمان ہے اللہ تو نے جتنے جہان بھی تو نے بنائے ہیں، تو نے پیدا کیے ہیں، سب پر میرا ایمان ہے۔ تو اس رب کا شکر جس نے تمام جہان کو پیدا کیا اور اس کا رب بھی ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، حالانکہ اتنا ڈیپ ہے اس لفظ میں، ہم ایک پالنے والا بول کر اس کو جو ہے پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ بس آپ یہ سوچئے کہ جب میں نے اللہ کو رب مان لیا، دیٹ مینس وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی میرا معبود ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔
اس کو محسوس کر کے دیکھیے. آگے اس کی کیا صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے. دیکھیے الرحمن یعنی مہربان تو ہے، مہربانی اس کی تمام دنیا والوں پر ہے، تمام جہان والوں پر ہے. آپ یہ دیکھیے یہ اللہ کی صفت مہربانی کہ اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے اس پر بھی وہ رحم کرتا ہے، مہربان ہے، وہ مہربانی کرتا ہے. اور جو اس کو نہیں مان رہے اس پر بھی مہربانی کرتا ہے، جو مان رہے اس پر بھی. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی مہربانی اپنی کر رہا ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے اس پر بھی مہربانی کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے ایک ڈس بلیور جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، کسی اور کو پوج رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ اس پر مہربانی کو محسوس کریے. اللہ اس کو بھوکا سلاتا نہیں ہے، نہ اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ کم کر رہا ہے، بلکہ اور فراوانی اس کو دے رہا ہے. ہاں الرحمن جو اللہ کی صفت یہ تمام لوگوں پر، الرحیم جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحم اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اپنے خاص بندوں پر رکھا ہے کہ جو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اپنا ولی سب کچھ اللہ کو سمجھتے ہیں. تو یہ خاص جو رحم ہے اللہ کا ایسے بندوں پر ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے آپ نے اللہ کو رحمان مان لیا، آپ نے اللہ کو رب مان لیا، آپ نے اللہ کو رحیم مان لیا. پھر یہ ماننے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہی روز جزا کا مالک ہے، کہ اس رحمان کی طرف پلٹ کر مجھے جانا ہے اور آخرت میں اس کو حساب کتاب دینا ہے. اللہ مجھ سے میرا حساب کتاب لے گا. اور دیکھیے آپ بے فکر رہیے، اللہ بہت عدل انصاف والا ہے. جب آپ کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پورا آپ کو اپنا حساب دے گا، کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا انشاءاللہ. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی رحمان ہوں، رحیم ہوں، میں روزی جزا کا مالک ہوں. اب اتنی جب بڑائی اللہ کی جب اس بندے کے دل میں آتی ہے، جب اس کو سمجھتا ہے، پھر بندہ بے تحاشا یہ کہہ اٹھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ میں کیسے یہ نہ کہوں کہ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں اور صرف تجھے سے مدد مانگتی ہوں. یہ بندہ اپنی حیثیت اللہ کی نظر میں بتا رہا ہے کہ اللہ میری حیثیت تیری نظر میں صرف اتنی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف کرتے نہیں کرتے ہی رہیں گے، اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ دیکھیے آپ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے کہ جسے آپ اگر نماز میں نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. حدیث مبارکہ میں ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو، کوئی سی بھی، چاہے آپ فرض نماز پڑھ رہی ہیں، سنت پڑھ رہی ہیں، نفل پڑھ رہی ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہی ہیں، نماز عیدین آپ پڑھ رہی ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ رہی ہیں، زندگی میں آپ کوئی بھی نماز پڑھیں گی، سورۃ الفاتحہ کے بغیر وہ انکمپلیٹ ہے. اگر ہم ڈیلی اپنے اوپر غور و فکر کریں، پورے دن میں انسان اگر فرض نماز ہی پڑھتا ہے، پورے دن میں ہر رکعت میں وہ اس سورت کو پڑھتا ہے اور یہ وعدہ لیتا ہے اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وعدہ لے رہا ہے اللہ سے اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس بندے کا رویہ آفٹر نماز کیا ہوتا ہے. کیا واقعی وہ صرف اللہ کا عبادت کرتا ہے؟ کیا واقعی وہ صرف اللہ سے مدد مانگتا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. اور دیکھیے کہ اگر اس کو اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ واقعی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ واقعی جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو وہ اس بات پہ غور کرے کہ میں اللہ کی کتنی جو ہے حکم کو مانتی ہوں یا اللہ کے کتنے حکم پر عمل کرتی ہوں. بس ایک سیدھا سا چیک لسٹ اپنے لیے آپ رکھیے، کیونکہ اگر واقعی میں اللہ کی بندگی کرتی ہوں، اللہ کی عبادت کرتی ہوں، تو ڈیفینیٹلی میں اس چیز کو اپنے آپ کو ایسے چیک کروں گی کہ میں اللہ کے حکم پر کتنا عمل کر رہی ہوں. کیونکہ دیکھیے ہم کہنا اسی کا مانتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں. ہاں اللہ کی محبت میں اللہ سے محبت کر رہی ہوں یا میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، تو میں اس کو کتنا کہنا مان رہی ہوں اس کا، دیٹس اٹ. اتنی سی بات آپ اپنے لیے چیک لسٹ کے طور پر رکھ لیجئے. پھر اس کے بعد بندہ جب ٹھک جاتا ہے اس چیز پر
کہ مجھے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے صرف اللہ کی مدد چاہیے، پھر اس کو اپنی فکر لگ جاتی ہے۔ اپنی فکر کیا لگتی ہے؟ کیا واقعی میں سیدھے راستے پر ہوں؟ پھر جب اس کو اپنی فکر لگتی ہے تو اللہ سے وہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ یہ دیکھیے، آپ مانگ رہی ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف چلا دے چلا دے چلا دے۔ تو صرف مانگنا ہی نہیں، آپ کو اس کی تڑپ بھی مانگنی ہے۔ آپ کو اللہ مجھے سیدھے راستے کی تڑپ دے دے۔ اور جب آپ کے اندر تڑپ آئے گی، جس دن آپ نے اس صورت کو سمجھ کے، اس آیت کو سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کر ہدایت مانگ لی نا، تو یقین کریے اسی دن اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اس گروپ کو جوائن کیا اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے، لمحہ آپ کو یاد نہیں کہ کب آپ نے تڑپ کر اس آیت کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو چن لیا اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم اللہ سے سیدھے راستے کی توفیق مانگ رہے ہیں، پھر آپ کیسے آپ اپنے آپ کو جانچیں گی کہ واقعی آپ سیدھے راستے پر آ رہی ہیں، کہ اللہ نے آپ کو چوز کر لیا ہے۔ بہت سیدھا سا سمپل سا ایک اندازہ ہے یہ، کہ جب آپ کو اللہ چن لے گا، سیدھے راستے کی طرف توفیق دے دے گا، آپ کے اندر شکر کا مادہ بہت آ جائے گا۔ آپ اللہ کی بہت ہی زیادہ شکر گزار بندی بن جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دیکھو کہ اور ایک اب آپ نے بات یہی تک نہیں چھوڑ دی کہ بس سیدھا راستہ دکھا دے، نہیں، آپ اور یہ مانگ رہی ہیں۔ محسوس کریے، آپ روز یہ مانگتی ہیں دعا، نماز میں یہ دعا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا ہے اللہ جس پر تو نے انعام کیا۔ تو آپ کو میں ایک ایکٹیویٹی دوں گی کہ آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کھول کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا، اور اس حساب سے پھر اب آپ جب یہ آیت پڑھیں گی نماز میں تو آپ کا دھیان جانا چاہیے کہ اللہ اچھا تو نے ان لوگوں پر انعام کیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ سچے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے کتنے پیارے ساتھی ہیں نا یہ، جن کو مل جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہی نہیں، آپ اللہ سے یہ بھی مانگ رہی ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نہیں چلانا جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو بھٹک گئے ہیں۔ یہ پرانی دو امتیں جو امت محمدیہ سے پہلے گزر چکی ہیں، مغضوب، اللہ کا غضب یہودیوں پر آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ اللہ کا اتنا غضب کیوں آیا ان کے اوپر؟ اس لیے کہ اللہ کو انہوں نے ناراض کرنے والے بہت سارے کام کیے۔ آپ انشاءاللہ آگے آگے پڑھیں گے قرآن میں، اتنا انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اس قدر اللہ کو ناراض کیا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس لیے ان کے اوپر میرا غضب نازل ہوا۔ تو آپ اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ یہودیوں کے راستے پر نہیں چلانا، اللہ پلیز نہیں چلانا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو بھٹک گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے پہلے کی امتوں میں سے نصارہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم جو ہے وہ بھٹک گئی تھی۔ کیوں اللہ نے ان کو بھٹکا ہوا کہا کہ ضالین میں ان کی گنتی ہوئی؟ اس لیے کہ انہیں تو صحیح دین دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس دین میں اتنا مبالغہ کیا کہ اپنے رسول کو ہی خدا بنا بیٹھے۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہوا کہ ان کو اللہ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کا ٹائٹل دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے لوگوں میں بالکل شامل نہیں کرنا، آمین یا ربی۔ اب آپ جب بھی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گی تو غور کریے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.